معزز سامعین گرامی قدر، نماز باجماعت کے حوالے سے بعض نمازوں کے فضائل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کے حوالے سے ایک مطلق حدیث بھی بیان کی ہے کہ ان الشیطان ذئب الانسانی، شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے۔ جیسے بکریوں کا بھیڑیا ان بکریوں کو اچکتا ہے جو ریوڑ میں سب سے پیچھے رہ جاتی ہیں یا ریوڑ کے کناروں پہ چلتی ہیں یا ریوڑ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ شیطان بھی اس بھیڑیے کی طرح ہے اور اسی کو اچکتا ہے جو نماز باجماعت نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے، اسی کو اچکتا ہے۔ تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بھی رہیں اور نماز باجماعت کے اندر رہیں، ورنہ شیطان کا آپ کو اچکنا آسان ہو جائے گا۔ کتنی عام فہم اور کتنی سیدھی مثال دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ شیطان کے لیے اس بندے کو گمراہ کرنا زیادہ آسان ہے جو باجماعت نماز نہیں پڑھتا۔ اس کو اچکنا اور شیطان کا اس کو ہلاک کر دینا ہلاکت ہے۔ بھیڑیا جب کسی بکری کا شکار کرتا ہے تو اس کا کوئی چیز باقی رکھتا ہے، تو شیطان بھی انسان کا شکار کرتا ہے اور اس کے ایمان کا بیڑا غرق کر کے جنازہ نکال دیتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو باجماعت نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کو میسم بھی کہا جاتا ہے اور میسم بھی کہا جاتا ہے۔ تلفظ کا اختلاف کوئی علمی اختلاف نہیں ہوتا، ناموں کے مختلف پروننسیشنز ہوتی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سب سے پہلے فجر کی نمازوں میں بھی جب کوئی بندہ سب سے پہلے فجر کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ایک جھنڈا لے کے نازل ہوتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے والے کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے۔ وہ دیگر احادیث تو آپ نے سن لی کہ طریقی میں چلنے والوں کے لیے کامل نور کی بشارتیں ہوں، یہاں پہ آسمان سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے۔ جو بندہ نماز فجر کے لیے چل پڑا ہے علم لے کے اس کے ہمراہ ہو گیا، جھنڈا لے کے اس کے ہمراہ ہو گیا۔ یہ اجر و ثواب اور فضیلت کی بہت بڑی بات ہے، اور یہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے پروٹوکول میں، اس کے اعزاز میں۔ آج ایک وزیر کوئی بندہ بن جائے اور اس کے آگے جھنڈے والے دو موٹر سائیکل یا گاڑی پہ جھنڈا لگ جائے، وہ کس طرح تم تراک سے چلتا پھرتا ہے کہ میرا بڑا پروٹوکول ہے۔ وزیر اعظم کا اور ہوتا ہے، صدر کا اور ہوتا ہے۔ جو پروٹوکول اللہ نے فجر کے نمازی کو دیا ہے، آسمان کا فرشتہ پروٹوکول کے ساتھ جھنڈا لے کے علم بردار اس کے آگے آگے چل رہا ہے اور مسجد تک چھوڑ کے آ رہا ہے۔ اور صرف یہ مسجد تک چھوڑ کے نہیں آ رہا، بلکہ جب یہ بندہ مسجد سے واپس جاتا ہے تو یہ جھنڈا بردار فرشتہ اس کے ہمراہ رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتا۔ بتائیے یہ کیسا پروٹوکول ہے جو صرف فجر کی نماز والوں کو نصیب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، صحابی رسول جب بھی اس قسم کی کوئی بات بیان کریں ثواب کے حوالے سے، اجر کے حوالے سے، وہ حدیث حکماً مرفوع ہوتی ہے، موقوف قول صحابی کا ہے، لیکن یہ حدیث حکماً مرفوع ہوگی کہ صحابی نے یقینی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آگے بڑھیے، فجر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، حدیث یہ صحیح ہے، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ کے ذمے کی ٹرانسلیشن ہم 2-3 دن سے بارہا آپ کے دماغ میں بٹھا چکے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن اور ذمے اور ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے مفہوماً کہ اگر زندہ رہے گا تو خیر کے ساتھ، مرے گا تو خیر کے ساتھ، زندہ رہے گا صحت، عافیت، امن، امان، رزق حلال فراہی کے ساتھ، فوت ہوگا تو جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ تو فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے میں ہے۔ یہ باقی بھی آپ نے حدیث اس کے متعلق سنی تھی، لیکن یہاں پہ ایک بات اضافی بیان ہو رہی ہے، اس لیے حدیث کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو شخص اللہ کے ذمے کو توڑ دے گا، یہاں پہ اس حدیث میں ایک وعید بھی ہے فجر کی نماز کے حوالے سے۔ فجر کا باجماعت نمازی اللہ کے ذمے میں ہے، اور جو شخص بھی اللہ کا یہ ذمہ توڑ دے گا، اللہ اوندھے منہ کے بالوں سے جہنم میں داخل کر دے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور ہماری بہنوں کے لیے کتنی بڑی خوشی کی خبر ہے، خوشی کی بات ہے کہ کل اشراق کی جو فضائل ہیں مسجد میں بیٹھنے والے بندے کے لیے وہ ان کو اپنے گھر میں مصلے پہ بیٹھ کے مل جانے ہیں۔ اسی طرح فجر کو اپنے گھر کے اندر مصلے کے اندر وقت کے اوپر ادا کرنے والی عورتوں کو اللہ کی ذمہ داری مل جانی ہے، اور وہ عورتیں بھی اس وعید میں شامل ہیں جو نمازوں کو قضا کر کے عادت بنا لی، بغیر عذر شرعی کے عادت بنا لی ہے نمازوں کو قضا کر کر کے پڑھنا۔ فجر کی نماز رسول اللہ سے پوچھ لیا گیا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو رسول اللہ نے جو سب سے پہلا عمل بتایا تھا وہ یہ تھا الصلاۃ علی وقتہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 عمل بتائے تھے۔ ایک کہا تھا والدین کی فرما برداری، اور ایک کہا تھا جہاد فی سبیل اللہ، لیکن ان تینوں میں سے ابتدا کس سے کی تھی؟ الصلاۃ علی وقتہا۔ مومنوں کے اوپر نماز وقت مقررہ ہی کے اوپر فرض ہے۔ وقت مقررہ کی اکیلی جو تفصیل ہے وہی ایک پورے کئی لیکچر دیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سمجھانا مقصود ہے جس طرح باجماعت نماز فرض ہے اسی طرح نماز اپنے اوقات میں فرض ہے، اور اللہ کے ذمے سے وہ بندہ باہر نکل جاتا ہے اوندے منہ ہو کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو نماز فجر کی اس ذمہ داری کو توڑ دے گا۔ یہ بندہ توڑتا ہے، اللہ نہیں توڑتا۔ بندے نے، اللہ نے تو کہہ دیا وہ نماز فجر پڑھنے والا میری ذمہ داری میں ہے، توڑنا کس نے؟ اب بندے نے توڑنی ہے۔ اگر یہ ذمہ داری بندہ توڑ دے گا تو اللہ بھی جب ذمہ داری توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عقوبت کا بھی نزول فرماتے ہیں اور اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ آگے چلیے حضرت ابو ہریرہ کی اور دیگر صحابہ کی روایات کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل فجر کے حوالے سے آپ کے سامنے اس کے فضائل کے حوالے سے بہت سی روایات رکھی تھی۔ آج ایک اور روایت رکھ کر اس کے بعد عصر کے ساتھ جو فجر کا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، رسول اللہ سے بیان کرنے کے بعد یہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فجر کی نماز میں فرشتوں کی بہت بڑی تعداد حاضر ہوتی ہے، اور قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ فجر کا پڑھا گیا قرآن اس کو سننے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ صرف نمازیوں کی ہمراہی کے لیے نہیں، فجر کے اندر جو نماز کے اندر تلاوت قرآن ہو رہی ہے اس کو صرف سننے کے لیے بھی الگ الگ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی ٹولیوں کی جو اوقات کی تبدیلی کا، ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت مقرر ہے یہ بھی یاد رکھ لیجئے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اگلی حدیث میں یہی بات محدثین نے بیان کی ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو تبدیل ہوتی ہیں، اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ڈیوٹی بدل رہی ہوتی ہے فجر کے وقت، اور دوسری شفٹ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے عصر کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں 8 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیوں کی تقسیم کی ہوئی ہے، عصر سے لے کے فجر تک ایک نو کے ایک جیسے فرشتے بندوں کے اعمال کو نوٹ کرنے والے، یا جو بھی افعال اعمال ان کے سپرد اللہ نے کیا ان کی ڈیوٹی کس ٹائم لگتی ہے؟ عصر کے وقت۔ اور دوسری جو شفٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے وہ کس وقت ہوتی ہے؟ فجر کے وقت۔ گویا فجر اور عصر کے وقت دونوں شفٹوں کے فرشتے آپس میں ملاقات بھی کرتے ہیں، اور صحیح حدیث کے الفاظ ہے جس وقت فجر کے فرشتے ڈیوٹی چینج کر کے عصر والوں کو ڈیوٹی دیتے ہیں، عصر تک والوں کو، اور عصر والے فرشتے ڈیوٹی چینج کر کے فجر والوں کو دیتے ہیں، تو یہ شفٹیں پورے دن کے اعمال نوٹ کر کے جاتی کہاں ہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العزت پوچھتے ہیں میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ اب 2 شفٹیں ہیں اور دونوں شفٹوں والے گواہی یہ دیتے ہیں اے اللہ جو نئے آنے والے ہیں وہ تو ابھی آئے ہیں، جو عصر کی ڈیوٹی دے کے چلے گئے ہیں وہ اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کس حالت میں ہے؟ کہا بندہ عصر کی نماز میں کھڑا تھا۔ اور جو شام والے ہیں جب صبح فجر تک ڈیوٹی دے کے واپس اللہ کی بارگاہ میں لوٹتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کس حالت میں آئے ہو؟ کہا بندہ فجر کی نماز میں کھڑا تھا۔ ایک عصر کی نماز کی شفٹ کی گواہی
ایک فجر کی نماز کی شفٹ کی گواہی صرف گواہی نہیں دیتے بلکہ حدیث میں الفاظ ہیں، پھر اللہ کو کہتے ہیں اللہ جب گئے تھے عصر پڑھ رہا تھا، جب آئے تھے فجر پڑھ رہا تھا، اللہ اب آپ کو چاہیے. دیکھیں فرشتے اللہ کو ہی کہہ رہے ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے بول رہے ہیں اور اللہ ہی سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اب ان کو قیامت کے دن معاف کر دینا، اے اللہ اب ان کو قیامت کے دن معاف کر دینا. دونوں شفتیں ہر فجر اور عصر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن کے لیے جو نماز باجماعت پڑھ رہا ہے اس کے لیے اللہ کے سامنے یہ دعائیں رکھ رہی ہیں، ہر روز رکھ رہی ہیں، ہر روز 2 ٹائم کی. اللہ یہ بندہ عصر کی نماز میں بھی حاضر تھا، اے اللہ یہ فجر کی نماز میں بھی حاضر تھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کرنا، اس کے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کرنا. یہاں محدثین نے فجر اور عصر کے حوالے سے ابواب باندھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ حدیث بیان کی جو آپ نے سنی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ایک لفظ بولا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیٹھے ہوئے، 14ویں کا چاند تھا، رسول اللہ اور آپ کے صحابہ اس چاند کو غور سے دیکھ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم سب قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، نعمتیں تمام ہو جائیں گی، تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے چہرے سے حجابوں کو اٹھا لے گا اور جنتی اپنے رب کا ایسے دیدار کریں گے جیسے تم آج 14ویں کے چاند کا کر رہے ہو. یہ حدیث تو معروف ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کا ایسے دیدار کرے گا جیسے 14ویں کے چاند کا کر رہا ہوگا. لیکن رسول اللہ کا جو اگلا جملہ ہے وہ صحیح طور پہ ابلاغ نہیں ہو سکا معاشرے میں. تو تم فجر کی اور عصر کی نماز کے اوپر مداومت اختیار کرنا، تم ان نمازوں کو مت چھوڑنا. اب بتائیے اس حدیث کے ساتھ اس جملے کا کوئی تعلق تھا تو رسول اللہ نے بولا ہے. اسی لیے محدثین نے ابواب باندھے، ابواب باندھے. اب بتائیے رسول اللہ نے حالی یہ بیان کر دیتے کہ کل قیامت کے دن جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ نے بھی کہا الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے اس دن اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اطمینان اور سکون کے ساتھ. قرآن بھی کہہ رہا ہے، یہی بیان کرنا کافی تھا. لیکن رسول اللہ نے جو اگلا جملہ بولا تو پھر تم عصر کی اور فجر کی نماز کو مداومت پہ، ہمیشگی پہ اس کو قائم رکھنا، اس جملے کا کیا مقصد ہے؟ محدثین نے اس کے اوپر ایک باب باندھا اور انہوں نے اس بات کی یہ توجیہ بیان کی کہ بنیادی طور کے اوپر عام جنتیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے خطاؤں سے پردہ پوشی فرما کے ان کے گناہوں کو معاف کر کے کسی بھی طرح جنت میں داخل کر دے گا. بالآخر اللہ کی رحمت تو ہے، رحمت کا انکار تو نہیں ہے، رحمت کا مہینہ بھی ہے، مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ بے شمار گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل ہو. بے شک جنت میں انسان رحمت سے ہی داخل ہوگا. تو عام جنتیوں کے لیے جو سلاٹ ہے وہ ہر جو عام جنتی ہوگا اس کے لیے رب کا دیدار کس دن ہوا کرے گا؟ جمعے کے روز. اس دن یعنی ہر عام جنتی کے لیے رب کے دیدار کا جو وقت مقرر ہے وہ جمعے کا، کہ ایک ہفتے کے بعد ہر جنتی کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے. اور یہ وہ نعمت ہوگی کہ جو جنت کی ہر نعمت کو ہیج کر کے رکھ دے گی. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے پیچھے بھاگنا چاہیے. لیکن فجر اور عصر کے پختہ نمازیوں کے لیے یہ خوشخبری ہے اور یہ مطابقت اور مماثلت ہے کہ ان کو ہر روز اللہ فجر اور عصر کے وقت اپنا دیدار کروائے گا. عام جنتیوں کو ہر جمعے کے بعد اور فجر اور عصر کے پختہ نمازیوں کے لیے دن میں 2 مرتبہ زیارت ہوگی. وافضل النعیم زیارت العزیز الحمیدی. بتائیے جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی رفاقت ہوگی. لیکن اگر اس نعمت سے بھی بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ یہی ہے کہ رب کا دیدار ہوگا. اور جس بندے کو ایک دن میں 2 دفعہ ہو رہا ہے وہ کتنی عظیم نعمت ہے. اور وہ نعمت کیسے حاصل ہونی ہے؟ اس دنیا سے فجر اور عصر کی نماز کے اوپر مداومت کر کے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور یاد رکھیے یہ جو احادیث ہوتی ہیں آپ نے سنی عشاء اور فجر کے بارے میں احادیث منافقوں کے اوپر بھاری ہے، یہ مشکل ہے اور ان کا یہ اجر و ثواب ہے، اور اگر ثواب پتہ چل جائے
تو گھٹنوں کے بل کرالنگ کرتے ہوئے آئیں. کیوں ہیں؟ اللہ خالق ہے، اللہ کو پتہ بندے کے لیے مشکل نمازیں کون سی ہیں. اسی طرح عصر کی نماز کے بارے میں قرآن پاک میں اسپیشل الگ حکم ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے سب سے آسان نمازیں ہر مسلمان کے لیے ظہر اور مغرب کی ہوتی ہیں، یاد رکھنا. اور مشکل نمازیں فجر عشاء کے بعد سب سے مشکل نماز اگر کوئی ہے تو وہ عصر کی ہے. وجہ اس وقت انسان اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اس وقت انسان اپنے روز مرہ کے ان معاملات میں جو تحیر سے اٹھتے ہیں وہ بھی، جو جلدی اٹھتے ہیں وہ بھی سمیٹ رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ اس وقت بہت زیادہ مشغول ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا مال ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. آپ اپنے مال میں برکت کے لیے دکان کا شٹر کھول کے عصر کے ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ برباد ہو گیا، آپ سمجھ لیں میں چند ٹکے کما کر کامیاب ہو رہا ہوں. آپ کے اس ٹکوں میں برکت نہیں ہوگی جو نماز چھوڑ کے آپ کما رہے ہیں. آپ کا مال برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا. اور یہ تو بعد آپ کے سامنے فرض نماز کے حوالے سے باتیں رکھی، اور حقیقت میں اس موضوع کا مطالعہ کرتے ہوئے جب مختلف احادیث کو پڑھا تو یہ موضوع ابھی بھی بڑا طویل ہے، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے چونکہ اگلی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے اس کی طرف بھی بڑھنا ہے. لیکن چند یہ فرض نماز کے حوالے سے فضائل تھے، چند فضائل بعض نوافل کے بیان کر کے فرض نماز باجماعت کی جو فرضیت مسلمان مرد کے اوپر ہے اس موضوع کے اوپر اپنے لیکچرز کا آغاز کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ تو فرائض کے فضیلتیں آپ نے سن لی، اور جو سنتیں اور نفل ہیں ان کے بھی بہت سے اجر و ثواب ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 12 رکعت ادا کرتا ہے، وہ 12 رکعت ہر بندہ مومن کو ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، فرض یہی ہیں جن کے آپ کے سامنے مسائل رکھ لی ہیں، لیکن ان فرضوں کی حفاظت نوافل اور سنتوں سے کرنی چاہیے تاکہ فرض میں جو آنکھ اوپر اٹھ گئی، بے توجہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، دماغ ادھر سے ادھر چلا گیا، اللہ رب العزت کے سامنے پیشگی کا خیال منتشر ہو گیا، ان حامیوں کو کس نے کور کرنا؟ وہ کون سے فلرز ہیں جو ان گیپس کو کور کریں گے؟ تو وہ نوافل اور سنتیں ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ تلقین کی اور ترغیب دی کہ جو بندہ ایک دن میں 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے، اور یہ سنتیں نہایت آسان اور ہلکی ہوتی ہیں فرض کی نسبت، کیونکہ فرض کے اندر ہر بندے کی طبیعت فرق ہوتی ہے اور وہ ہوتا امام کا پابند ہے. کچھ لوگ لمبی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، امام کے پابندی کی وجہ سے ان کو مختصر کرنی پڑتی ہے. کچھ لوگ مختصر پڑھنے والے ہوتے ہیں، امام کی وجہ سے ان کو لمبی، یعنی مزاج ضروری نہیں امام اور مقتدی کا مل جائے. اس کے اندر تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے امام کی پیروی کرنی ہے. لیکن جو نفل اور سنتیں ہیں وہ ہر بندے کی اپنے مزاج کے مطابق ہے، جتنا جی چاہے پڑھ لے، جتنا شارٹ کرنا چاہتا کر لے. 3 آیتیں بھی پڑھ کے سنت مکمل ہو سکتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی سورت پڑھ کے بھی، یعنی مراد 3 آیتوں سے سب سے چھوٹی سورت پڑھ کے بھی سنت مکمل ہو سکتی ہے. تو یہ پڑھنا کون سا مشکل ہے میرے بھائیو؟ چلو فرض کے اوپر تو آپ کہتے ہیں امام کے پیچھے، تو سنت پڑھنا تو بہت آسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں ہلکی ادا کرنا بھی ثابت ہے. تو گویا اس میں تخفیف ہے امت کے لیے، آسانی کے لیے، اس لیے رسول اللہ نے کہا. اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہے؟ جو 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، پہلے اس کی فضیلت سن لیں. ہر روز جو بندہ 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، ان 12 رکعت جب آخری عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں جنت میں ایک خوبصورت محل لکھ دیا جاتا ہے. صرف 12 رکعت، اور 12 رکعت پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور کتنی عمدہ تقسیم ہے. فجر اگر باری ہے تو اس کے ساتھ 2 سنتیں رکھی ہیں، عشاء اگر باری ہے تو اس کے ساتھ 2 سنتیں رکھی ہیں. ظہر اور مغرب اگر آسان ہے امت کے اوپر تو ظہر کے ساتھ 6 ہیں، 4 پہلے اور 2 بعد میں، اور مغرب کے بعد بھی 2 ہی رکھی ہیں. یہ کل 12 رکعتیں بنتی ہیں، کل 12، اور انسان کی نفسیات کے مطابق رکھی ہیں. فجر اور عشاء جو باری نمازیں دیکھیں، اور عصر کی نماز جس میں انسان سب سے زیادہ مشغول ہوتا ہے وہاں رکھی ہی نہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، مخلوق کی فطرت. خالق ہے، خالق نے بنایا، خالق کو پتہ بندہ
کیا ہے یا کس طرح چل سکتا ہے یا کیا اس کے لیے آسانی ہے؟ گویا اللہ آپ کو اور مجھے پکار پکار کے جنت کے محلات کی دعوت دے رہا ہے۔ ارادہ کیجیے آج کے بعد 12 رکعت کو نہیں چھوڑنا۔ کتنی، میں کہتا ہوں سنتوں کو تو کبھی اس لیے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ نہایت آسان ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی خوشی کے مطابق، اپنی ایمان کی کیفیت کے مطابق، اپنے خشوع و خضوع کے مطابق پڑھنی ہے۔ نہ اس میں ایمان کی پابندی ہے، نہ اس میں ٹائم کا شارٹ یا لمبے ہونے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ آج ارادہ کیجئے کہ یہ 12 رکعت پڑھنی ہے، اور یہ جو 12 رکعت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ پھر اشراق کی فضیلت کی وہ جو کل آپ کے سامنے روایت رکھی تھی، وہ ساری فضائل تب ہیں جب فجر کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، لیکن جو نہیں بیٹھتا اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ اشراق کی جو بندہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ایک دن میں واجب ہے۔ 360 جوڑ ہیں، تو اس کے بارے میں محدثین کی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے۔ یہاں تو 360 روپے روزانہ خرچ کرے، یا اشراق کے صرف 2 نفل پڑھ لے تو 360 ادا کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن ایک اور حدیث ہے اشراق کی 4 رکعتوں کے بارے میں، کہ جو بندہ اشراق کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اشراق کی 4، 2 کے بارے میں یہ ہے کہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا، اور فجر کے ساتھ متصل پڑھی، وہ کل آپ کے سامنے فضائل رکھ دیے کہ حج و عمرے کا پورا ثواب قبول کیے گئے، حج و عمرے کا ثواب، 4 غلاموں کی آزادی کا ثواب، وہ اس کے ساتھ ہے جو فجر کے ساتھ متصل ہے۔ جو حالی اٹھ کے 4 پڑھ لیتا ہے اشراق کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی صرف 4، پہلے 12 رکعات کا اور یہاں پہ 4 رکعات کا ذکر ہے اشراق کے، کہ جو اشراق کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت الفردوس میں ایک محل تیار کر لیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، ایمانداری سے سوچئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے مختلف اعمال کی وجہ سے جنت میں محلات بن رہے ہیں۔ 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی جنت میں محل بن گیا، 12 رکعتیں پڑھی جنت میں محل بن گیا۔ ایک ماہ میں اوسطاً ایک مسلمان کے 100-200 محل جنت میں بن رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک، آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب تک وہ مرے گا اس کے کتنے ہزاروں محلات بن چکے ہوں گے۔ تو جس کے جنت میں ہزاروں لاکھوں محل موجود ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا؟ ہزاروں محلات تو تیرے انتظار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تجھے آگ میں ڈال دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو گویا یہ جنت کی بشارتیں ہیں کہ 12 رکعتیں پڑھو، محل بنا لو، جنت میں داخلہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ محل تو بن گیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا 12 پڑھ لی تو بن گیا، 4 اشراق کی پڑھ لی تو بن گیا۔ آگے آئیے، جو بندہ چاہتا کہ جنت میں امن سے داخل ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت نماز پڑھ لے، اس کو ایسے محل کی بشارت ہے۔ جنت کا یہ اتنا خوبصورت محل ہوگا، رسول اللہ نے منظر کشی بھی کی ہے کہ جس کے باہر سے اس کا اندر کے سارے کمرے نظر آ رہے ہیں، اور جس کے اندرونی کمروں سے جنت کے باہر کے سارے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ کس کے لیے ہے؟ جو اس وقت نماز قائم کرے جس وقت لوگ سو رہے ہیں۔ یعنی تہجد کی نماز صرف رمضان میں نہیں پڑھنی، اس کے علاوہ بھی مداومت کیجئے۔ اور ایک آخری نفل کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ انشاءاللہ کل سے نماز کی فرضیت باجماعت کی جو مسلمانوں کے اوپر، مردوں کے اوپر فرض ہے مسجد میں، اس حوالے سے گفتگو رکھیں گے۔ عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، یہ قول یہ بھی ایک صحابی رسول کا ہے، لیکن وہی بات جب صحابی کسی عمل کا ثواب بیان کرے یا جنت جہنم کے احوال بیان کریں، وہ حدیث حکماً مرفوع ہوتی ہے اگر سند صحیح ہو۔ یہاں پہ صحابی بیان کرتے ہیں جس شخص نے عشاء کے بعد، ویسے تو 12 سنتوں کی تفصیل آپ کو علم ہے، عشاء کے بعد 2 سنتے، لیکن جس شخص نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھی ایک سلام کے ساتھ، یعنی 2 کر کے نہیں، 4 عشاء کی پڑھی اور عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کی ایک سلام کے ساتھ، تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں گویا اس نے یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر میں ادا کی۔ یہ ہر روز کے لیے آپشن ہے۔ میں اور آپ رمضان میں لیلۃ القدر ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ہر روز کے لیے صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت ہے، حکماً مرفوع ہے کہ جس بندے نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی،
اس نے ایسی 4 رکعتیں پڑھی ہیں جو کوئی بندہ لیلۃ القدر کو پالے، اس میں 4 رکعتوں کو ادا کرے، جو اجر و ثواب لیلۃ القدر میں ادا کی گئی 4 رکعتوں کا ہے، وہ عشاء کے بعد اس نیت سے پڑھی جانے والی 4 رکعتوں کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر مداومت کی، ہمیشگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔